بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہہ کر، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مملوک مسلم غلام کا آزاد کرنا ہے، اور خون بہا کے مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے اور خود مسلمان ہے تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا، اور اگر وہ اس قوم میں ہو کہ تم میں ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے، اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا۔ تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے، یہ اللہ کے یہاں اس کی توبہ ہے اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج بات میں آپ لوگ سے ڈسکس کروں گی وچ یہ کہ آیت کریمہ میں ہے اور مسلمانوں کو نہیں پہنچتا کہ مسلمان کا خون کرے مگر ہاتھ بہہ کر، یعنی مومن کافر کے مسئلے مباح نہیں ہے، جس کا حکم اوپر کی آیت کریمہ میں مذکور ہو چکا۔ تو مسلمان کا قتل کرنا بغیر حق کے روا نہیں، اور مسلمان کی یہ شان نہیں کہ اس سے کسی مسلمان کا قتل سرزد ہو باجس اس کے کہ اس سے خطا ہو۔ اس طرح کہ مارتا تھا شکار کو یا کافر حربی کو اور ہاتھ بہہ کر زر پڑی مسلمان پر، یا یہ کہ کسی شخص کو کافر حربی جان کر مارا اور تھا وہ مسلمان، اور جو کسی مسلمان کو نادانستہ قتل کرے تو اس پر ایک مسلم غلام کو آزاد کرنا ہے، اور خون بہا کے مقتول کے لوگوں کو سپرد کی جائے، یعنی اس کے وارثوں کو دی جائے، وہ اسے مسئلے میراث کے تقسیم کر لیں۔ دیت مقتول کے ترکے کے حکم میں ہے، اس سے مقتول کا دین بھی ادا کیا جائے گا، وصیت بھی جاری کی جائے گی، مگر یہ کہ وہ معاف کر دیں۔ پھر اگر وہ جو خطا قتل کیا گیا ہو اس قوم سے ہو جو تمہاری دشمن ہے، یعنی کافر اور خود مسلمان ہے، تو صرف ایک مملوک مسلمان کا آزاد کرنا لازم ہے اور دیت نہیں، اور اگر وہ اس قوم سے ہو کہ تم میں اور ان میں معاہدہ ہے تو اس کے لوگوں کو خون بہا سپرد کی جائے اور ایک مسلمان مملوک آزاد کرنا، یعنی اگر مقتول ذمہ ہو تو اس کا وہی حکم ہے جو مسلمان کا ہے۔ تو جس کا ہاتھ نہ پہنچے، یعنی وہ کسی غلام کا مالک نہ ہو، وہ لگاتار 2 مہینے کے روزے رکھے۔ لگاتار روزے رکھنا یہ ہے کہ ان روزوں کے درمیان ماہ رمضان اور ایام تشریق نہ ہو، اور درمیان میں روزوں کا سلسلہ با اذر اور بلا اذر کسی طرح توڑا نہ جائے۔ شان نزول یہ آیت کریمہ عیاش بن رابعہ مخزومی کے حق میں نازل ہوئی۔ وہ قبل ہجرت مکہ مکرمہ میں اسلام لائے اور گھر والوں کے خوف سے مدینہ طیبہ جا کر پناہ گزین ہوئے۔ ان کی ماں کو اس سے بہت بے قراری ہوئی۔ اس نے حارث اور ابو جہل اپنے دونوں بیٹوں سے جو مخزومی کے سوتیلے بھائی تھے یہ کہا کہ خدا کی قسم نہ میں سائے میں بیٹھوں، نہ میں کھانا چکھوں، نہ پانی پیوں جب تک تم مخزومی کو میرے پاس نہ لے آؤ۔ وہ دونوں حارث بن زید بن ابی کو ساتھ لے کر تلاش کے لیے نکلے اور مدینہ طیبہ پہنچ کر مخزومی کو پا لیا، اور ان کی ماں کی جزا و فضا اور بے قراری اور کھانا پینا چھوڑنے کی خبر سنائی، اور اللہ تعالیٰ کو درمیان دے کر یہ عہد کیا کہ ہم دن کے باب میں تجھ سے کچھ نہ کہیں گے۔ اس طرح وہ مخزومی کو مدینہ سے نکالا اور مدینہ سے باہر آ کر اس کو باندھا، اور ہر ایک نے 100 کوڑے مارے۔ پھر ماں کے پاس لائے تو ماں نے کہا میں تیری مشکیں نہ کھولوں گی جب تک تو اپنا دین نہ ترک کر دے۔ پھر مخزومی کو دھوپ میں باندھا ہوا ڈال دیا، اور ان مصیبتوں میں مبتلا ہو کر مخزومی نے ان کا کہا مان لیا اور اپنا دین ترک کر دیا۔ تو حارث بن زید نے مخزومی کو ملامت کیا، اور اگر تو اسی دین پر تھا، اگر یہ حق تھا تو نے حق کو چھوڑ دیا، اور اگر باطل تھا تو باطل دین پر رہا۔ یہ بات مخزومی کو بڑی ناگوار گزری، تو مخزومی نے کہا کہ میں تجھ کو اکیلا پاؤں گا تو خدا کی قسم ضرور قتل کر دوں گا۔ اس کے بعد مخزومی اسلام لائے اور انہوں نے مدینہ ہجرت کی، اور ان کے بعد حارث بھی اسلام لائے اور ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے،
اور اس روز مخزومی موجود نہ تھے، نہ انہیں حارث کے اسلام کی اطلاع ہوئی۔ قبا کے قریب مخزومی نے حارث کو دیکھ پایا اور قتل کر دیا تو لوگوں نے کہا کہ اے عیاش، تم نے بہت برا کیا۔ حارث اسلام لا چکے تھے۔ اس پر عیاش کو بہت افسوس ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر واقعہ عرض کیا اور کہا کہ مجھے تا وقت قتل ان کے اسلام لانے کی خبر نہ ہوئی۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔